الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اولیاء امتہ۔ میری تمامی احباب سے گزارش ہے کہ یہ فاصلے ختم کر دیں۔ گورنمنٹ نے تو کہا ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، لیکن بازاروں میں ختم ہوئے ہیں تو قرآن کا صدقہ یہاں بھی ختم کریں، قریب قریب ہو جائیں ذرا انشاءاللہ۔ اس قرآن کا صدقہ اللہ رب آگے آگے ہو جائیں، یہ نوجوان بھی آگے آ جائیں، پیچھے سے ٹیک چھوڑ دیں۔ اللہ سایہ صاحب سارے اتنے تشریف لائے ہو، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے نعرہ رسالت۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج کا جو موضوع حاجی صاحب نے کہا فیضان قرآن ہے، ختم قرآن ہے، جشن قرآن ہے، اس پر گفتگو کروں گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا جو المیہ اور سوچ بن چکی ہے نا، اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ کر پھر اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے، اور اس میں بھی ہمارا قصور ہے، میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جاؤں گا، ہم نے پورے معاشرے کے اندر کسی کے 4 بیٹے ہیں یا کسی کے 5 بیٹے ہیں نا، یا 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں، یہ بہت بڑا میٹھا پھل ہے، اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے، اور جسے عطا فرمایا اسے ماں باپ کو فرما بردار بنائے۔ بیٹا ہونا تو باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ کے آنسو نہیں روکتے، وہ پھر کہتا ہے اس سے تو اللہ صبر ہی اچھا تھا نا۔ اللہ ہر ایک کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ کسی کے 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں نا، تو ان کی سوچ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو سب سے خوبصورت اور ذہین ہے نا، وہ جناب ڈاکٹر بن جائے۔ جو اس سے نچلے درجے کا نا، یہ جناب وکیل ہونا چاہیے۔ جو 2 نمبری بڑی کر لیتا ہے، چکر دیتا ہے ماں کو بھی، باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی چکر دیتا ہے، ان کے دن بازار چکلاؤ کسی کام کو۔ اور میرے ورگا جسے بولنا ہی نہیں آتا، ماں سے پیسے لینے نہیں آتے، باپ سے چیز لینی نہیں آتی، سارے گھر والے سوچ کے کہتے ہیں یہ کاری کو کلا دو، کیوں جی صاحب انہوں مسیطے کلا دو، وہ موٹے دماغ والا، وہ بات کرنی نہیں آتی، وہ چہرہ اس کا کچھ ویسا ہے، وہ معاشرے کے اندر چلتا پھرتا وہ ویسے، کوئی بھی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں کاری کو کلا دے۔ خدا کی قسم سلام اس کاری کو، اور سلام اس قرآن کو جو موٹے دماغ والے کو بھی، جسے بات کرنی نہیں آتی، جسے بولنا نہیں آتا، جسے حسین و جمیل اور ذہین اور فتین بچوں کی بجائے باپ کا بھی وہ دست شفقت اس پر صحیح نہیں آتا، رشتہ دار بھی اسے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے معاشرے میں جگہ نہیں ملتی، معاشرہ اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سائیں کو ہم قرآن کا نوکر بنا دیتے ہیں۔ تو پھر شب قدر کی رات ہو، پھر معراج شریف کی رات ہو، پھر شب برات ہو، یا جناب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہو، وہ قرآن کا نوکر کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ وکیل بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سائنسدان بھی نیچے بیٹھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو چکر دینے والا بھی اس کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے، جو اسے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اسے عزت کس نے دی ہے؟ اسے یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اسے دوسروں سے انوکھا اور نرالا کس نے بتایا ہے؟ برادران اسلام، یہ قرآن ہے، قرآن جسے تم عزت نہیں دیتے اسے قرآن عزت دیتا ہے، جسے تم سینے سے نہیں لگاتے قرآن سینے سے لگاتا ہے، جسے تم تعلق نہیں جوڑتے قرآن اپنا بناتا ہے۔ تمہاری دوستیاں فانی ہیں، تمہارے تعلق مطلب پرستی کے ہیں۔ پیسہ ہے تو تیرا تعلق قائم ہے، پیسہ ہے تو تیری یاری قائم ہے، پیسہ ہے تو تیری رشتہ داری قائم ہے، تیرے محبت کے ترانے
اور جب پیسہ گیا دوست بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، بھائی بھی منہ موڑ گئے، سارے اجنبی بن گئے، لیکن خدا کی قسم قرآن سے تعلق جوڑیں۔ بھوکے ہیں تو کھلائے گا قرآن، پیاسے ہیں تو کھلائے گا قرآن۔ دنیا عزت نہیں دے گی تو عزت قرآن دے گا، دنیا سینے سے نہیں لگائے گی تو سینے سے قرآن لگائے گا۔ قبر میں ماں بھی نہیں جائے گی، باپ بھی نہیں جائے گا، دوست احباب نہیں جائیں گے، قرآن کہے گا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کل میدان معاشر کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ کوئی بہن بھائی پہچاننے والا نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہاں قرآن ساتھ دے گا۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، قرآن کی محبت ساتھ دے گی، جنت تک لے کے قرآن جائے گا۔ اور آج ہمارا تعلق قرآن سے دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جو اتنا مضبوط تعلق، جو اتنا مضبوط تعلق اور قرآن کا تعلق اور سچی دوستی، ہم نے میری باتوں کا غصہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، بہت خوب۔ یہ قرآن بھی اللہ انہیں سلامتی تندرستی دے۔ ایسے سفید داڑھی والے بزرگوں نے سنا ہوگا، یا جو نوجوان چہرے نظر آتے ہیں نا، پورا رمضان تراویحوں میں نہیں آئے ہوں گے۔ یہ ہمارا تعلق قرآن سے۔ آج ہم کس خوشی میں آئے ہیں کہ چلو جی قرآن ختم ہو گیا ہے، رمضان ختم ہونے والا ہے، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ یہی درد کے ساتھ اگر قرآن سنا ہوتا تو یہ شفاعت کرنے والا قرآن ہے۔ برادران اسلام، تاجدار ختم نبوت کا صدقہ آج یہ نیت اور عہد کر کے جائیں کہ اپنے خاندان کے اندر کسی ایک بچے کو قرآن کا نوکر ضرور بنائیں گے، دین کا نوکر ضرور بنائیں گے۔ آج گلی گلی میں دیکھ لیں، کو عالم قرآن کو عالم دین نظر نہیں آتا۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں تو سارے 50,000 ہزار 60,000 لاکھ تنخواہ لے کے آتے ہیں، اور باپ کا جب جنازہ گھر میں پڑا ہوتا ہے تو غسل دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ باپ کی میت سامنے ہے، چاہیے بیٹا پڑھائے جنازہ، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ قاری صاحب کو لے کے آؤ۔ اور نہیں، تمہارا بھی دین ہے، اس قرآن کو گھروں میں جگہ دو۔ خدا کی قسم ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آیا قرآن کھول لیا، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ، اور پھر وہ جیسے ڈبہ لگا وہ اتنی اونچی الماری، 3-4 غلاف، اور الماری کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ ہاں جی کیا رکھا ہوا ہم نے؟ قرآن رکھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا، قرآن آیا کہاں سے ہے؟ اوپر سے۔ ہم بھیج کہاں رہے ہیں؟ بھئی وہ مجھے اور آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، ہم پھر اوپر بھیج رہے ہیں۔ تو وہ تو عزتیں دینے آیا، اسے ہم اوپر رکھ کے، ڈبے پہ رکھ کے، لاک کے اندر رکھ کے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر حال دیکھ لیں۔ قرآن میں نے ایسی ہی باتیں کرنی ہے، میں وہ دوسرے انداز کا نہ تو مولوی ہوں نہ عالم دین ہوں کہ کہیں جی سبحان اللہ اور آپ دوڑ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمازاں تیرے پیو پڑھنی گانے، ماں پیو دا دل توڑیا ہی ظالمہ، تینوں جنت چ جتیاں نہ پہن، اور رشتہ دار تیرے تو ظالمہ ناراض نہیں، اور تو سبحان اللہ کہہ کے محفل نعت سجا کے جنت دا حقدار پہ بننا ہے۔ میں ایسا عالم دین نہیں ہوں کہ ابھی سے آپ کو اٹھا کے جنت میں بھیجوں، نہیں، پہلے کردار سازی ہونی چاہیے، پھر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں، خدا کی قسم، اور محفل نعت پر لاکھوں نہ بھی نہ لگائیں، وہ لاکھوں محفل نعت پر لگے ہوئے کام نہیں دیں گے جو کردار سجے ہوئے کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلے۔ اور یہ ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے پوری دنیا کے اندر یہ المیہ، اور خصوصاً پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ محافل نعت ہم کرتے ہیں، اور نمازی ہمارا کو مسجدوں میں نہیں ملتا۔ کیوں جی صاحب؟ صرف یہ بوڑھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نوجوانوں کا تعلق ہی سوشل میڈیا سے جڑ گیا ہے۔ تو بھائی قرآن کی محبت، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، خدا کی قسم وہ کچھ ملے گا جو پہلے نہیں ملا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصحاء عرب میں سے ہیں، بڑے زبان کے ماہر تھے، عربی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا، اور جب بولتے تھے تو لوگ جناب سنتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ، یہ قرآن انقلاب کیسے لاتا ہے، تبدیلی کیسے ہوتی ہے، فیضان کیا قرآن کا انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں فجر کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف نکلا، مسجد نبوی کی قریب آیا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز فجر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے لفظوں پر غور کرنا ہے ذرا، میں نے آج آپ کی نبض پر ہاتھ رکھ کے آپ کو دعائی دینی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے قلوب و ذہان کے اندر آج قرآن کا فیضان اتر جائے۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ بولو سارے ذرا۔ اور کس میں نماز کے اندر تلاوت قرآن کون کر رہا تھا؟ اللہ کا نبی۔ کر کہاں تھا؟ نماز کے اندر۔ نماز بھی کون تھی؟ فجر کی۔ میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں وہ صحیح سمجھ لے جاؤں۔ اللہ کا نبی فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پیروں کا پیر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبیوں کا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رہبر شریعت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پیر طریقت ہے۔ یہ کون ہے جس نے انسانیت کو اٹھا کے عرش اعلیٰ کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے؟ اور کون ہے مصلے پر کھڑا ہے؟ کر کیا رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو گویا پیر وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے۔ اور آج جاہل پیر ہم نے بنا لیے ہیں، جنہیں شریعت کا پتہ نہیں ہے، ہم نے رہبر شریعت بنا دیا۔ وہ 1.5 درجن خطابات اور لقبات ہم نے دے دیے، اور پیر کو جنازے کی نماز نہیں آتی، غسل کے فرائض نہیں آتے، مسجد کے اندر عشاء کی اذان، فجر کی اذان، فجر سے عشاء تک 5 نمازیں، نہ پیر خود آیا نہ کوئی لے کے آیا۔ تو گویا میں اس پیرانے پیر کی بات سنا رہا ہوں جو قرآن پڑھتا بھی تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ لامہ صاحب آگے تشریف لائے، آگے۔ نعرہ رسالت۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ گویا نماز بھی پڑھنا اللہ کے محبوب کی سنت ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، تو خدا را اس سے تعلق جوڑے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ طور کے آیات مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب میں پہنچا تو انہوں نے پڑھا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَا وَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ عربی بندے کے سامنے عربی پڑھی جائے تو معنی اسے آتا ہے۔ ہم اردو بولیں، پنجابی بولیں، سمجھ جاتے ہیں نا، تو اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے جسے کوئی ٹالنے والا۔ لفظوں کو پھر دہراؤ میرے ساتھ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ الفاظ سنے تو خدا کی قسم جسم کانپ اٹھا میرا، رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے وہ عذاب اور ہیبت و جلال کی کیفیت میرے جسم پر طاری ہو گئی۔ ابھی غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھا، محبوب کائنات کی زبان سے قرآن سنا ہے، قرآن نے غیر مسلم کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دی۔ ڈر گئے، کانپ اٹھے کہ یہ عذاب تو مجھے نہ کہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ یہ ہے قرآن کا فیضان، یہ قرآن تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ہمیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے قرآن سنتے تراویحوں کے اندر، 80 سال ہو گئے قرآن پڑھتے، اور ابھی جھوٹ نہیں چھوڑ سکے ہم، بے ایمانی نہیں چھوڑ سکے ہم، ظلم اور زیادتی نہیں چھوڑ سکے ہم، رشتہ داروں کے ساتھ ہائے 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 پیار کی پینگے نہیں، ظلم کرتے ہیں ہم، اور پڑھنے والے قرآن ہیں۔ روزے بھی ہم نے رکھے ہیں، تراویحاں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، محافل ختم قرآن کے اندر بھی ہم سج کر سٹیج پر بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو میرا جسم کانپ اٹھا کہ میں کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ محبوب کائنات نے سلام پھیرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ گویا اس کافر کو دولت ایمان کس وجہ سے ملی؟ قرآن کے فیضان سے ملی۔ اور ہم مسلمان ہو کر قرآن پڑھیں، الحم سے والناس تک سنا ہے ہم نے، اللہ سلامتی عطا فرمائے ان کو، لیکن ہم ڈھونڈتے کیا ہیں؟ وہ کاری لبو جنہیں 5 گیر ہونا۔ کیوں جی حضرت صاحب پہلے 2-4 دن کو ہولی پڑے نا تو مگروں میرے ورگا ہی بھا لیندہ ہے یار تینوں تو کام نہیں، سانوں اور بھی کام ہوندے تھوڑا جا ہاتھ مار۔ کیوں جمیل بھائی؟ اور یہ علامہ صاحب بیٹھے ان کے ساتھ ہوا ہے، 4-5 گیر لا دے، او بھائی نہیں، قرآن سن کر تھوڑا سمجھ کر تھوڑا پڑھ لو، خدا کی قدر فائدہ ہے۔ یہ تو وہ نور ہے جو غیروں کے دل کے اندر ایمان روشن اور داخل کر دیتا ہے۔ تم ایمان قبول کر کے اسے کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ حضرت ثعلبہ بن زماد بن ثعلبہ حکیم تھے، بڑے دانا تھے اور غیر مسلم تھے۔ یہ کہتے ہیں
کہ عرب کے سرداروں نے یہ مشہور کر رکھا تھا استغفراللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد بن عبداللہ مجنون ہے معاذ اللہ کہ یہ اس کے پاس نہ کھڑے ہوا کرو، اس کی باتیں نہ سنا کرو، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے معاذ اللہ۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک رستے سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، قریش نے 2 4 5 آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، جیسے ہمارے بھی بچے وہ کوئی مجذوب اور مستانہ گزرے تو وہ آوازیں بھی دیتے ہیں، اسے تنگ بھی کرتے ہیں، وہ بیچارہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور میرے ذہن میں تھا جو میں نے معاشرے سے سنا ہوا تھا کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قریب جا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو مجھے جنون کا علاج کرنا آتا ہے، آپ کو یعنی جو بیماری ہے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، اگر ناراض نہ ہو تو میں علاج کر دوں آپ کا۔ تیرے میرے لجپال نبی نے اسے قرآن کی آیات کی تلاوت سنائی، اسے قرآن سنایا۔ جب وہ حکیم علاج کرنے کے لیے جو آنے والا تھا نا، اس نے قرآن سنا تو قرآن نے دل پر دستک دی، دماغ اور دل روشن کر دیا۔ ادھر قرآن کی آیات کی تلاوت ختم ہوئی، ادھر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، مجھے بھی مسلمان کر دے۔ بھئی وہ غیر آئیں تو ایمان کا نور اور دولت لے کر جائیں، ہم پورا مہینہ تراویحوں کے اندر قرآن پڑھیں اور ہم صرف تھکاوٹ لے کر جائیں، ہم گھڑی دیکھیں کب ختم کرتا ہے یہ قاری پارا، کل 10 بجے ہوئی تھی آج نے 10:30 کر دی، اسے کوئی کام ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن سے کچھ حاصل ہے۔ یا میں ایک اور مثال دے دوں، میں اکثر ٹیچر ہوں، بچوں کو کہتا رہتا ہوں، یہ نوجوان نسل ذرا میری طرف توجہ کرے۔ موبائل آج ہر ایک کے پاس ہے، موبائل کے اندر ایک ان باکس ہوتا ہے جس کے اندر میسج آتے ہیں باہر سے، کیوں جائے صاحب؟ اس کی ایک مخصوص میموری ہوتی ہے، اس کے اندر 1000 میسج آ جائے، اس کے اندر 2000 آ جائے، اس کے اندر 500 آ جائے۔ جب وہ میموری فل ہوتی ہے تو آپ کو کسی دوست نے باہر سے میسج بھیجنا ہے تو وہ اس کے اندر شو نہیں ہوگا، وہ سکرین پر کیا کرتا ہے؟ اشارہ دیتا ہے۔ اور آج کل نوجوان ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، یہ فوراً کیا کرے گی؟ میسج کا ان باکس کھولے گی، 2 4 5 ڈیلیٹ کرے گی، آنے والا میسج اندر آئے گا، پھر اسے پڑھے گی، پھر پتہ چلے گا یہ میسج کس کا آیا ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ بھائیو میری اور تیری میموری فل ہو چکی ہے، ہم میموری کو فل کر کے قرآن کو اندر جگہ تو قرآن نے اثر کیا کرنا ہے؟ میموری فل ہو گئی ہے دنیا داری سے، یہ حسن و جمال سے، یہ دنیا کی رنگینیوں سے، یہ جناب آوارہ گردیوں سے ہم نے دماغ فل کر لیا ہے۔ اب قرآن کا میسج اندر جانے کے لیے کہہ رہا ہے کچھ ڈیلیٹ کرو میں اندر آؤں، ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے، ہم اور بھر لیتے ہیں، تو قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کا اثر لینے کے لیے برادران اسلام اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا وہ میسج شاید آپ کو فائدہ نہ دے جو قرآن کے میسج نے قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی فائدہ دے دینا ہے۔ تو اس ختم قرآن کی محفل کے اندر کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن کی محبت کے لیے آپ تیار کر دیں۔ جو بندہ دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے نا، اسے 2000 درجے کا ثواب ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، اور جو زبانی پڑھتا ہے نا اسے 1000 درجہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میرے جیسا تیرے جیسا موٹے دماغ والا موٹی زبان والا اڑک کر پڑھتا ہے نا، بار بار جوڑ کرتا ہے، پھر بھی زبان پر قرآن نہیں چڑھتا، اس کو جو صحیح پڑھتا اس سے بھی ڈبل ٹرپل ثواب ملتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تھپڑ مارتا بھی تو غلط پڑھ رہا ہے میرا قرآن، نہیں، اللہ کہتا ہے اسے مشکل دقت پیش آ رہی ہے نا، اسے اور بھی زیادہ ثواب عطا فرما دو۔ آئیں قرآن پڑھنا شروع کریں، آئیں قرآن۔ ایک حدیث کا اور مفہوم یاد آ گیا، جس بندے نے، کوئی بندہ چاہتا ہے قرآن کے اندر جا کے رونق لگ جائے، قبر کے اندر رونق لگ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، میں نے علامہ صاحب سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے بھی جب پڑھی ہے نا یہ حدیث پڑھ کے میں جھوم گیا اور جھومتا رہتا ہوں، اور جب سے میں نے سنی مجھے بھی یقین کرے خدا کی قسم جب یہ آتی ہے نا تو نیت بنا لی ہے، مزہ آتا ہے۔ فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر نیت کر لے میں نے قرآن سیکھنا ہے، یہاں ابھی نیت کرے اور اٹھنے سے پہلے موت آ جائے گی، اللہ قبر کے اندر فرشتوں کو کہے گا سب کام ٹھپ کر دو، پہلے میرے اس بندے کو قرآن سکھاؤ پھر حساب کتاب کی باری ہوگی۔ آئیں کھولیں قرآن، سیکھنا شروع کریں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اب کیا سیکھوں، اور جی میں جوان ہو گیا ہوں اب کیا سیکھوں، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ نہیں بھائی، مرنا بچوں نے نہیں ہے، بوڑھوں نے بھی مرنا ہے، قبر کے اندر جوانوں نے بھی جانا ہے،
اور وہاں دوستی کی ضرورت ہے، اور وہ دوست قرآن ہے، قرآن۔ آج ختم قرآن کے اندر اس سے تعلق جوڑیں ذرا، تاکہ وہاں کوئی عزت ہو سکے، وہاں کو جناب اعزاز اور اکرام مل سکے، اور ہو سکتا ہے وہ قرآن سکھاتے سکھاتے اللہ قیامت قائم کر دے اور آپ عذاب قبر سے بچ جائیں، آپ بچ جائیں۔ حافظ قرآن کے لیے ایک اور بڑا پیارا، دنیا کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر جس بندے کا تعلق بڑے لوگوں سے ہوتا ہے نا، ہم بھی اسے بنا کے رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کوئی لمحہ ایم پی اے، ایم این اے، ایس ایچ او، فلاں فلاں، مشکل وقت کام آئے گا۔ اور یہاں پتہ ہے علم اور عقل و دانش کیا کہتے ہیں، بھئی آپ اس وقت والے سے بنا کے رکھیں، وہ مشکل وقت ہی نہیں آنے دے گا۔ آپ لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ مشکل وقت میں وہ کام آئے، اور آپ جیسے دانا کہتے ہیں اس وقت والے سے کام بنائیں، وہ مشکل آنے ہی نہیں دے گا، وہ مشکلوں کو دور کر دے گا، وہ تو جناب آپ کی باندھی بن جائیں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا قرب حاصل کرنا ہے، تیرے قریب ہونا ہے، تیرے قریب ہونا ہے، تو مجھے بتا دیں تیرا قرب کیسے حاصل ہوگا، تیرے قریب کیسے ہوں گے تو اور جب کوئی بندہ کسی کو قریب کرتا ہے تو پیچھے ہوتا کیا ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا تعلق وہ اس کی ہاں میں عمل آتا ہے، وہ اس کے جناب اچھے برے کام میں ہر وقت ساتھ، تو وہ راضی ہو جاتا ہے، پھر اسے خاص کر لیتا ہے، اسے قرب دیتا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی باری تعالیٰ تیرا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ بتا دیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے امام تم قرآن پڑھا کرو، میں خدا تمہیں اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ تم قرآن پڑھا کرو، میں خدا قرب عطا کر دوں گا۔ اور ہم پڑھتے ہیں قرآن، یہ رمضان جانے والا ہے، بس ہم مسلمان بھی رمضان کے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے بھی رمضان کے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، امام نے مشکل حل کر دی۔ امام کہنے لگے یا باری تعالیٰ ایک بندہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے، ایک بغیر سمجھے پڑھتا ہے، آپ کسے قرب عطا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا امام سمجھنے والے کا اور مقام ہے، بغیر سمجھے کا اور مقام ہے، لیکن تم قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، میں خدا تمہیں اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا، میں خدا تمہیں اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا۔ بھائیو جس کا ایس ایچ او، ایم پی اے، ایم این اے ہو، اس کو زمانے میں کوئی بری نظر سے دیکھتا نہیں ہے، اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ جس کا خدا ہو، جس کا قرآن ہو، زمانے کے اندر اسے کوئی مشکل آ سکتی ہے، اسے کوئی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یہی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارا قرآن سے بھی تعلق کمزور ہو گیا ہے اور قرآن بھیجنے والے سے بھی تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ پھر اولاد بھی کہنا نہیں مانتی، پھر لاکھوں روپے انکم ہے ماہانہ، سکون اے سی کے نیچے بھی آتا نہیں ہے، بیوی سے بھی پیار محبت کے معاملے نہیں رہے، رشتہ داروں کی وجہ سے بھی پریشانیاں ہیں، کیوں؟ جدھر سے سکون ملنا ہے وہ راستے تو ہم نے بند کر لیے ہیں۔ برادران اسلام اس ختم قرآن کی اس محفل کے اندر آج آپ نے یہ کر کے جانا ہے، یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ قرآن کی تلاوت زندگی بھر نہیں چھوڑنی۔ اور آج اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا، خدا کی قسم ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی سے کام ملنا شروع ہو جائے گا۔ حافظ قرآن کے اعزاز کے اندر اللہ نبی کا پیارا فرمان فرمایا، جس نے حافظ قرآن کو کھانا کھلایا نا، کھانا، اب اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لینا مولوی تو آپ دی گال کرنے لگا ہے، بھئی تسی بھی حافظ قرآن بن جو۔ جس نے حافظ قرآن کو، دین کے نوکر کو کھانا کھلایا نا، اللہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کو دو لقمے کھلا کر آپ اپنا کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا را ان کو ایسے نہ سمجھا کریں۔ اب یا میں ایک اور اپنی معاشرتی مرض کا تھوڑا سا حوالہ آپ کو دیتا چلوں۔ ہمارا سب سے زیادہ محلے کا جو چودھری ہے، جس کی گھر بھی نہ چلتی ہو، اس کا سارا زور اس حافظ قرآن پر ہی چلتا ہے۔ مسجد کے اندر آ کر وہ چڑھائی مولوی صاحب پر ہی کرتا ہے، اور جی پکھے نہیں چلائے جی،
اور جی صفا نہیں بچھانا جی، وہ تو کی کرنا ہے، وہ تیرے سردار ہے یہ امام اور تو اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اس نے میری عزت کی۔ اور ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے معاملات ہیں اس حافظ قرآن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، بڑی توجہ طلب بات کرنا، یہ سنانے سے پہلے میں علی کے ملنگوں کو بھی ایک ڈوز دے دوں۔ آج علی کے ملنگ نے کو 5-10 چھلے پہنے ہوئے ہیں، وہ 8-10 کڑے پہنے ہوئے ہیں، جس نے سب سے زیادہ لوہا پہنا ہوا ہے وہ سارے ملنگوں سے پہنچا ہوا ہے لعنتی۔ وہ شیر خدا علم کا دریا، وہ پتہ کیا کہتا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو قرآن کی کس آیت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو، کب نازل ہوئی پوچھنا چاہتے ہو، کس کے متعلق نازل ہوئی پوچھنا چاہتے ہو، دن تھا پوچھنا چاہتے ہو یا رات تھی پوچھنا چاہتے ہو، کس کے متعلق اللہ نے نازل کی پوچھنا چاہتے ہو، میں بتاؤں۔ اور علی کا ملنگ اور بوٹی پانگ اور چرس اور کڑے پا آگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ شیر خدا پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں رمضان بھی نہ دیتا، انہیں قرآن بھی نہ دیتا۔ انہیں قرآن دے دیا، انہیں رمضان دے دیا، اب ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی ذرا سنبھل کے رہنا، رمضان گزرے اور آپ روزہ نہ رکھیں اور پھر کہیں جی حضرت علی نے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والا ہوگا تو وہ عذاب سے بچے گا۔ قرآن کو پڑھیں نا، اور جی کہہ گئے ہیں قاری صاحب قرآن آ گیا تو عذاب نہیں ہونا، نہیں، قرآن کو پڑھیں، عمل کریں، اس سے سینے آباد کریں، پھر عذاب قبر سے آپ بچیں گے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کریں، پھر آپ کو یہ فیضان نور حاصل ہوگا۔ مجھے اشارہ کر دینا جی علامہ صاحب، کیوں ہو گیا ٹائم، جو لگ رہا ہے میرا ہے۔ یہ آخری بس ہو گیا، میں قرآن کا تعارف ذرا آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے اور بچیوں کی شادی کرتے ہوئے سایہ کرنے کے لیے قرآن کو رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے سوال کریں، قرآن آپ کو جواب دیتا ہے۔ کیسے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھیں قرآن بتا تو آیا کہاں سے ہے، تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن سے پوچھے قرآن بتا تجھے بھیجنے والا کون ہے، تو وہ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ قرآن سے پوچھے بتا قرآن تو نازل کس کے اوپر ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے نزل علی محمد۔ قرآن سے پوچھے قرآن بتا تو جناب کس لیے آیا ہے، تو وہ کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر پوچھے قرآن بتا جنوں اور انسانوں کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو پان کھانے کے لیے، ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے، یہ سوشل میڈیا چلانے کے لیے، یہ بے ایمانی کرنے کے لیے، یہ 2 نمبری کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے جنوں اور انسانوں کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پھر پوچھے قرآن بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن بتا جب تو آیا وہ دن تھا کہ رات تھی، تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور ایک وہ شاعر کہتا ہے یہ شدہ مداں تے زیراں زبراں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں۔ اقبال نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی، آپ کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو اور یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے صرف نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ اللہ اس مجلس محفل کے اندر قرآن کی جو عظمت بیان ہوئی ہے اس کو سن کر سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ انتظامیہ والوں نے اہتمام کیا، ان صاحبان نے سنایا، اللہ